آتا ہے کہ جو مذہب کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں وہ شاید اتنے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا اپیل والے نہیں ہوتے، اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ کافی تیز ترار ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اسی میں مذہب کا پہلو گر جاتا ہے کہ دو جو مقابلتاً لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک کمزور تر شکل و صورت انداز اور اس کے اظہار کے پیرائے میں کمزور تر ہو، وہ پہلے ہی سمپتھیز جو ہے اپنی ہمدردیاں ضائع کر دیتا ہے. دوسری بات، جو مسائل عموماً پیش کیے جاتے ہیں یا جو ٹی وی پہ میں جن بزرگان دین کو دیکھتا ہوں، ان کا شاید وہ معیار نہیں ہے جو عصر حاضر کے تجسس کا معیار ہے. لیکن بہت پڑھا لکھا آدمی اگر جائے گا اور وہ بیان کرے گا کہ میں نے فلاں جگہ ایک مجذوب کو دیکھا یا ایک درویش کو دیکھا، تو دعائیہ کلمات کی حد تک تو ساری چیز ٹھیک ہے، مگر جب گفتگو ہوگی اور ان کی گفتگو میں اپنی گرد و پیش کی آگہی سرے سے ناپید ہوگی اور وہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ مذہب جو ہے وہ کوئی اکلوتے ٹائم کے لیے نہیں تھا، یا وہ ایک لمحے کے لیے نہیں تھا، ایک سینچری کے لیے نہیں تھا. اب بہت سارے لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ غلامی کیوں نہیں منع ہوئی، تو میرا جواب ان کو یہی ہوتا ہے کہ غلامی ایک صدی کی میراث ہے جس میں آزادی اور غلامی میں آپ نے میچ ڈالا اور انسان نے بندوں کو غلامی کا برا منایا اور اس کو ختم کر دیا. مگر یہ تو ایک سینچری کی بات ہے. وہ اللہ جو کائنات کو اول و آخر دیکھ رہا ہے، جو انسانی پوری حیات کو ایک اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، جو اپنے پروگرام بنا کے ختم کر بیٹھا ہے، جس نے آفرینش کائنات سے لے کر قیامت تک کا عرصہ جو ہے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے نزدیک یہ ایک ممنوع یہ چیز اس طرح ثابت نہیں ہوگی، بلکہ غلامی اس کے عذاب و ثواب کا بھی حصہ ہے. وہ کسی بھی قوم پر ذلت و رسوائی کی چادر جب ڈالنا چاہتا ہے، جیسے انہیں قوم فرعونہ مصر کو کہا کہ یہ ایک ایسی قوم عالین تھی جنہوں نے زبردستی کے ساتھ مذہب کی رسوائی چاہی، جنہوں نے میری مخالفت کی، جنہوں نے خود خدائی کلیم کی، تو پھر میں نے بنو اسرائیل کو پہلے سزا دی تھی غلامی کی، اور بعد میں پھر میں نے ان کو آزاد کروایا اور ان کو حکومتیں بخشی. تو یہ قوموں کے عذاب و ثواب کا حصہ ہے. اب اس نوعیت کے بہت سارے ایسے سوال جواب جو ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہوئے قرآن حکیم میں، وہ ٹی وی پہ نہیں آتے. نہ اس لیے نہیں آتے کہ بنیادی طور پہ وہ تمام اسکالرز جو ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اعمال و فرائض کے استاد ہیں، کہ وہ فلسفہ اسلام کے نہیں ہیں یا خیال خدا کے وہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں ان میں یہ سینس بہت کم ہے کہ وہ جدید ترین کوسچن سے آگاہی حاصل کریں. وہ سوالات جو آج کل کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وہ شاید بہت مختلف ہیں ان سوالات سے جو پہلے اٹھتے تھے. ہم نے یہ فرض کر لینا کہ جی ضروری ہر مسلمان خدا کی تسلیم میں بڑا پختہ ہے، بڑا مشکل ہے. مسلمانوں میں ہی سیکولر ہیں، مسلمانوں میں ہی کمیونسٹ ہوئے، مسلمانوں میں ہی مختلف الخیال ہیں، مسلمانوں میں ہی ایسے جدت پسند ہوئے جنہوں نے قرآن کی افادیت کو بھی کوسچنیبل بنا دیا، جنہوں نے احادیث کی افادیت کو کوسچنیبل بنا دیا. اب ایسے لوگوں کے جواب جو ہیں وہ مائنر اسکالرشپ سے نہیں دیے جا سکتے، وہ بڑے تعلیمی تدبر سے ہی دیے جا سکتے ہیں. اس قسم کی تعلیم کا فقدان ہے مدرسوں میں. مدرسوں کی جتنی تعلیم ہے یا گروہی جتنی تعلیم ہے یا اسکولس آف ریلیجنس کی جو تعلیم ہے اس میں اعلیٰ انکوائری نہیں پائی جاتی. تو لفظ مولوی میں تو شاید کسی زمانے میں لفظ مولوی بہت پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ استحقار کی ویلیو بن گیا ہے، اور آج یہ طنز اور سرکازم کی ابتدا ہو گیا. جب ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہو تو لفظ مولوی بولتے ہیں. کسی وقت ملا بہت بڑی تعلیم کا لفظ تھا، مگر آج کسی کو ملا کہنا جو ہے یہ ایک متمرد کی حقیرانہ اصطلاح بن گیا ہے کہ جو یہ اس کو بہت کمزور قسم کا، کم عقل قسم کا، کم علم انسان سمجھتا ہے.
تو ٹی وی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ریلیجس انفارمیشن امپورٹ کرے پراپر قسم کی یا لوگوں کو علم دے. ٹی وی کا مقصد یہ ہے کہ مباحثہ ایسا تخلیق کرنا جس سے دو سوشل گروپس کے اندر دی ونر از دی بیسٹ. اور نارملی اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں بھی مذہبی ریسائڈ کو ریپریزنٹ کرنے والے بڑے کمزور قسم کے پادری ہوتے ہیں، اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں بڑے تیز ترار لوگ ہوتے ہیں. چاہے وہ کوشچن ہومو سیکشوالٹی کا ہو، چاہے کوئی عورتوں کے اخلاق کا ہو، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جی مخالف سمجھ جیتتی جا رہی، کیونکہ انہوں نے وہ بہت اٹریکٹیو کر کے پیش کی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح جو یہاں بھی ہم مقابلے دیکھتے ہیں وہ ایک بڑی کلیور انسٹنکٹ کے تحت، بڑی ٹیکنیک کے تحت مذہب کو اتنا پرانا دکھایا جاتا ہے کہ ماڈرن مین جو ہے